یہ بالکل جائز ہے، لیکن پہلے تصور نیاز کو سمجھنا چاہیے۔ ایک عام آدمی کے ایصال ثواب کی غرض سے اگر آپ کوئی کھانا وغیرہ بنا کر کھلاتے ہیں تو اس کو فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر بزرگان دین کا ہو تو اس کو نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس میں اہل سنت کا بیسک کانسیپٹ، مسلمانوں کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، کسی مخلوق کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کھانا بنے گا، ثواب بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا، اس کھانے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب ہم فلاں کو ایصال کر دیں گے۔ اب اس میں بس اتنا ہو گیا کہ بھئی آپ نے اس کھانے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ غوث پاک کی نیاز، یہ امام حسین کی نیاز، امام حسن کی نیاز، بی بی فاطمہ کی نیاز، یہ چھٹی کی نیاز، یہ کنڈوں کی نیاز، تو اس نسبت کی وجہ سے خرابی پیدا ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، نسبت سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص کا ولیمہ ہو رہا ہے اور آپ نے پوچھا یہ کھانا کون سا کھانا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ولیمے کا کھانا، یہ شادی کا کھانا، یہ سالگرہ کا کھانا، بتائیں وہ حرام ہو گیا؟ حالانکہ ولیمہ، شادی، سالگرہ یہ بھی کوئی خدا تو نہیں ہے، غیر اللہ ہی ہے نا، تو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کے باوجود اس میں طیب حلال رہا، لیکن آپ نے کہا امام حسین کی نیاز ہے تو یہ حرام ہو گیا۔ تو یہ کوئی کسی کا قصد و ارادہ نہیں ہوتا کہ امام حسین کی رضا کے لیے، امام حسین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو راضی رکھنے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے۔ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ثواب ان کو ایصال کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بھی آپ کوئی طریقہ اختیار کریں، میرا مشورہ یہ ہے کہ اچھے علماء اسلام سے پہلے اس کے پورے طریقہ کار کی وضاحت طلب کر لیں، زیادہ بیسٹ ہے۔ یہ سب کو پیغام ہے، آپ تو شاید بہت سے جانتے ہوں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس میں کوئی خرافات داخل نہیں کر لیتے، آپ کسی غلط نظریے کو شامل نہیں کر لیتے، بالکل صاف اچھے اعتقاد، اچھے نظریے، اچھے آپ کے عمل کے ساتھ ایک چیز مارز وجود میں آتی ہے تو آپ بھی قابل گرفت نہیں ہوتے، اور کسی کو اس پر تنقید کرنے کا پھر موقع بھی حاصل نہیں ہوتا۔